اور اللہ بڑا قوی ہے، قوتوں والا ہے، اللہ غلبے والا ہے، اللہ ہارتا نہیں۔ ضرور بضرور اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کی اور مسلمانوں کی مدد کریں گے نا۔ یہ عذاب علیم ہے۔ ہمارے حکمران، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ذمہ داری یہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس سلطہ اور کنٹرول اور اختیارات ہے، اس کے بعد علماء کرام کی ہے، اس کے بعد داعیان اسلام کی ہے، اس کے بعد ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے فحاشی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور نیکی کا حکم دے، برائی میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر پکا ایمان لے آؤ، پھر توحید میں خلل نہ آئے، رسول پر ایمان لے آؤ، پھر رسالت میں خلل نہ آئے، اتباع رسول میں کمی نہ آئے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں یقیناً مسلمان بھی مغلوب ہیں، اسلام بھی مغلوب ہے۔ کفر اور کافر دونوں غالب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہ مسلمانوں کے کوئی نظام اور قانون کی کوئی وقت اور اہمیت ہے، نہ ان کا سکہ کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی قدر و قیمت ہے۔ جھنڈا کافروں کا لہراتا ہے، مسلمانوں کا سر نگوں ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی مسلمان کہلانے والوں کی نہ عزت، نہ ہی مال اور نہ ہی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔
اس وقت کرۂ ارض پر سب سے سستا خون امت مسلمہ کا ہے. جانور کتے اور بلی کے خون کی قیمت ہے کافروں کے ہاں. اگر آپ کتے سے پیار کرو، بلی سے پیار کرو، یا کسی جگہ گرے ہوئے کتے کو آپ اس کی مدد کر کے باہر نکال لیں، بھوکے کتے کو کھلا دو، بلی کی مشکل حل کر دو، تو آپ کی تصویریں بمائے تعریف، بمائے توصیف پوری دنیا میں گھومیں گی. اور ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کتے بلے کی مدد کی ہے یا اس کو پیار کیا ہے تو دنیا کے اندر اس کو سراہا گیا، اپریشیٹ کیا گیا، اس کی مدح سرائی کے ڈونگرے بجائے گئے. اس کے برعکس مسلمان کے خون، مال، عزت، آبرو کی کوئی قدر نہیں. ہاں، اگر کسی مسلمان کی آپ نے مدد کی، کسی مظلوم مسلمان مرد، عورت یا بچے کی مدد کی، تو آپ تعریف کے قابل نہیں بلکہ مذمت کے قابل ہیں، اور دنیا آپ کی مذمت کر رہی ہے. یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی نامرادی اور دل آزاری، دکھ اور کلک کی کوئی بات اور ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ اکبر. اور ایک بات اس وقت بڑی سننے میں آ رہی ہے کہ جی اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے مدد کے وعدے کیے ہوئے ہیں. اللہ نے کئی وعدے کیے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. بچے خون میں لتھڑے ہوئے، کٹے پھٹے جسم، اور خواتین کی آہ و بکا اور اپنی عزت کے تحفظ کی دعائیاں دینا ان کا، اور پھر رب کو پکارنا اور امت کو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے وعدے کیے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سورہ حج ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا میرا حق اور ذمہ داری ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی طرف سے میں دفاعی جنگ لڑتا ہوں، میں دفاع کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس طرح کی کئی آیات ہیں قرآن کریم میں، وعدے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا ضرور بر ضرور، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی.
وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ إِلَّا ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ ان کے قدم جما دے گا زمین کے اندر، اور ان کی وجہ سے ان کے دین بھی مضبوط کر دے گا اللہ رب العزت. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ فرماتے ضرور بضرور، لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، ضرور بضرور میں ان مسلمانوں کے خوف کو، وحشت کو امن و سکون میں بدل دوں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے وعدے کیے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر مظلوم مسلمان، مقہور مسلمان، مجبور امت مسلمہ کے لوگ، خون سستا، ارزاں، کوئی قدر و قیمت نہیں. تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اللہ کے وعدے کیوں شامل حال نہیں ہو رہے؟ قرآن کریم برحق ہے، قیامت تک کے لیے برحق ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کبھی نہیں کرتا. اللہ خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے زیادہ سچا اور پکا وعدہ اور وفا ہونے والا کس کا وعدہ ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں. لیکن کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو یاد رکھو، قرآن برحق ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور قرآن کریم کا حصہ ہیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے وعدے ہیں. لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تھیں، وہ ہم نے پوری نہیں کی. امت مسلمہ نے پوری نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جتنی بھی آیتیں دیکھو نا، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی بات نہیں کی، کلمہ گو لوگوں کی بات نہیں کی کہ میں امت مسلمہ کی مدد کروں گا. نہیں ہے. اللہ نے ایمان والوں سے بات کی ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. انما ولیکم اللہ ورسولہ. جہاں بھی اللہ نے مدد، نصرت، تائید کا وعدہ کیا ہے، مضبوطی کا، پختگی کا وعدہ کیا ہے، امن اور سکون دینے کا وعدہ کیا ہے، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، غلبے کا وعدہ کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے کہ ایمان. اللہ اکبر. اس وقت 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہے، اور وسائل سے مالا مال، دولت، افراد، وسائل، ظاہری باطنی، سب کچھ اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھا ہے. بہترین ملک، وسائل سے مالا مال اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھے ہیں. کافر ہم سے لے کر جا رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کردار اس وقت اربوں مسلمان، لیکن وہ مسلمان جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ کتنے ایک ہیں؟ وہ اس وقت گنے چنے لوگ ہیں، گنے چنے، جن سے اللہ نے نصرت، مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، غلبے کا وعدہ کر رکھا ہے. اور باقی اس وقت نفاق ہی نفاق ہے.
منافقت ہی منافقت ہے. دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ نے کچھ ہماری ذمہ داری بھی لگائی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پہلے فرمایا کہ ان تنصر اللہ، پہلے آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ان تنصر اللہ پہلے آپ کھڑے ہوں. ینصرکم، پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، پہلے مجھے یاد کرو پھر میں آپ کو یاد کروں گا. اللہ اکبر. یہ شرط لگائی ہے اللہ رب العزت نے. یہ جو آیت پڑھی نا سورہ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو آپ میں سے ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے، زبانی جمع خرچ، زبان کے مسلمان صرف یہاں تک، وعملوا الصالحات، ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں. ان کو زمین میں خلافت اللہ فرماتے ہیں میں دوں گا جس طرح پہلے لوگوں کو ایمان والوں کو ملی تھی. تمہیں زمین میں تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، غلبہ آپ کو ملے گا، اللہ آپ کے خوف کو امن میں بدل دے گا. لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے آمنو، ایمان مضبوط ہو آپ کا، اور ایمان بغیر عمل صالح کے بالکل منظور نہیں، اللہ کو قابل قبول نہیں. اور دوسری شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں وعدہ پورا کروں تو صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کریں. اللہ اکبر. یہ شرط ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، ہتھیار نہ پھینکنا. انتم الاعلون، مسلمانوں تمہیں عظمتیں، رفتیں، بلندیاں ملیں گی، غلبہ آپ کا ملے گا. لیکن ایک شرط ہے چھوٹی سی، ان کنتم مؤمنین. ہاں جی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شرط یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو، آپ کا ایمان درست ہے، شرک نہیں کرتے، بدعات خرافات نہیں کرتے، تب اللہ رب العزت آپ کو غلبہ دے گا. یہ شرط. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں، یہاں بھی لام تاکید ہے، آخر نون سکیلا ہے. یہ گرامر کا اصول ہے. 2 سپر پاور ڈگریاں لگی ہیں اس پر تاکید کے سیگے. ضرور ضرور یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن من ینصرہ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، پہلے جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا. اور اللہ بڑا قوی ہے، قوتوں والا ہے، اللہ غلبے والا ہے، اللہ ہارتا نہیں. ضرور ضرور اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے. الذین، پھر آگے بیان کیا کہ مدد میں کن کی کروں گے. یہ میرا وعدہ ہے کہ مدد کرنی ہے اللہ نے. اللہ قوی بھی ہے، پریشان نہ ہونا، عزیز بھی ہے، غالب ہے. الذین اقاموا الصلاۃ، پہلی بات میرا وعدہ ان لوگوں سے ہے، غلبہ، رفتیں، عظمتیں، بلندیاں، کامیابی، کامرانی کن کی قدم بوسی کرے گی، کن کو ملیں گی؟ کہ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کی اور مسلمانوں کی مدد کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. یعنی کہ پڑھیں. نماز قائم کہاں ہوتی ہے؟
اللہ کے گھر میں ابھی تھوڑی دیر بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ نمبر 2 اقاموا الصلاۃ۔ نمبر 3 آتوا الزکات، زکات دیں گے۔ نمبر 4 امروا بالمعروف، ہر خیر نیکی بلائی کا یہ حکم دیں گے۔ نمبر 5 نہو عن المنکر، ہر قسم کی برائی، گناہ، بدی، منکرات سے یہ لوگوں کو روکیں گے دنیا کے اندر۔ 5 کام کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، قدم بوسی کرے گی۔ ان میں ایک ہے قام الصلاۃ، زکات کی ادائیگی، وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کے ہاں۔ مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، کالج آباد ہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، بازار آباد ہیں، عدالتیں آباد ہیں، ہیں جی، تھیٹر آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ زکات کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ نیکی کا حکم دینا اس وقت جرم ہے، اور نیک سے نیک بندہ اس نے اپنی ذات تک نیکی رکھی ہوئی ہے، دوسروں کو حکم نہیں دیتے الا ماشاء اللہ۔ باقی رہا نہو عن المنکر، ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس وقت اچھے معاشرے کا، اچھی سوسائٹی کا۔ بے حیائی، فحشی، عریانی، گناہ، بدی، تقریباً ہر دوسرا بندہ اس کی تشہیر میں لگا ہوا ہے، اس کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، عام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لاکھوں روپے اس وقت آپ کے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کما رہے ہیں صرف بے حیائی پھیلانے کے عوض۔ گاؤں میں، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ بے حیائی جتنی کوئی پھیلائے گا اتنے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں، مسلمان ملک میں، مسلمان سوسائٹی میں ان تشیع الفاحشہ، فحشی پھیلے، بے حیائی عام ہو، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عذاب علیم ہے۔ ہمارے حکمران، یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ذمہ داری یہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس سلطہ اور کنٹرول اور اختیارات ہیں، اس کے بعد علماء اکرام کی ہے، اس کے بعد داعیان اسلام کی ہے، اس کے بعد ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے فحشی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور نیکی کا حکم دے، برائی میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، آپ دعائیں کرو گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ اللہ سے مدد کی مطالبے کرو گے، اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ عذاب علیم دے گا آپ کو۔ اور کون سا وہ لمحہ ہے، کون سا وہ موقع ہے جہاں بے حیائی، فحشی اور یعنی پنپ نہ رہی ہو ہمارے ملک کے اندر۔ نہ مدرسے بچے ہیں، نہ گھر، دیندار گھر بچے ہیں، ان کا ہمارے بچوں کی حالت دیکھو، بے حیائی، فحشی اور یعنی کو پھیلا رہے، پروموٹ کر رہے اس کو۔ تو یہ اللہ نے شرط، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہیں یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوں گے،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کا مال اللہ نے خریدا ہے، اللہ نے خریدا ہے. کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، لوگوں کو کافروں کو اڑاتے بھی ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں. یقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ پر سچا وعدہ رہا، اللہ کے ذمہ رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ وعدہ کہاں ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ کا وعدہ تورات میں بھی تھا کہ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوگا جہاد کرے گا، انجیل میں بھی تھا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ تم نے اللہ سے جو کاروبار کر رکھا ہے، یہ اللہ سے تجارت تم نے کر رکھی ہے، یہ جو تم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. ومن اوفی من اللہ بعہدہ، یہ اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیکم الذل لا ینزع حتی ترجعوا الی دینکم. جب تم بے اینہ حرام کاروبار کرنے لگ جاؤ گے، حرام کاروبار آج بہت ہو رہا ہے نیٹ کے ذریعے اور عام دیگر طریقے سے، پھر میں حرام کاروبار کرنے لگ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، بس ہم بڑے نیک ہیں، اس سے بڑا اور عبادت کا کام ہی کوئی نہیں، اور بیلوں کی دمیں تھام لو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ ذلت اور رسوائی مسلط کرے گا آپ پر، مسلمانوں پر. سلط اللہ علیکم الذل لا ینزع، اس وقت تک اللہ یہ ذلت اور رسوائی، یہ مسکنت، یہ مجبوریاں، یہ مخوریاں نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ نہیں آتے، جہاد شروع نہیں کرتے. پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ ترک جہاد کی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے کیا میں آپ کو ایک کاروبار بتاؤں؟ هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں آپ کو تجارت بتاؤں؟ یہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب اور سسکنے، مرنے، رونے، خون کے آنسو بہانے سے آپ کو نجات دے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر پکا ایمان لے آؤ، پھر توحید میں خلل نہ آئے، رسول پر ایمان لے آؤ، پھر رسالت میں خلل نہ آئے، اتباع رسول میں کمی نہ آئے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کا مقدر ہے. یہ شرط اللہ نے لگا رکھی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا میرے رسول کی مخالفتیں کرتے ہو، حدیث کی مخالفت، رسول کے اوامر کی مخالفت، رسول کی سنت کی مخالفت، رسول کی سیرت اور کردار کی اسوہ حسنہ کی مخالفت. آپ نے اگر مخالفت نہ چھوڑی، باز نہ آئے، یا تو فتنے آ گھیریں گے یا عذاب علیم آپ کو آ پہنچے گا. یہ مسلمانوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.